کچھ عرصہ پہلے بھی اس حکومت نے اسے بیچنے کی کوشش کی. اس وقت 10 ارب روپے لگے. بہت کم بولی لگی تھی. ایک جو تھی ہمارے جو لینڈ ڈیولپر ریئل اسٹیٹ کے, ایک ریئل اسٹیٹ کے کمپنی جو تھی, انہوں نے 10 ارب روپے قیمت لگائی. وہ یہ تو ایک مذاق سمجھا گیا. شامی صاحب آج جو یہ جو ایئر بلو لمیٹڈ ہے اس نے بھی 26 ارب لگائی, تو یہ مذاق نہیں ہے. نہیں 26 ارب روپے لگائی ہے. ہاں جی میرا خیال 50. نہیں آج جو انہوں نے جو پیپرز جمع کرائے تھے, ہاں بعد میں بڑھا کے وہ کر دیوں, لیکن لگائی انہوں نے 26. اس کے بعد یہ بھی ہوا, کچھ حالات بہتر ہوئے, کچھ پی آئی اے کی بحالی ہوئی کہ یورپ کے لیے, برطانیہ کے لیے اس کی پروازیں چلنے لگی, کہ اس کا امیج بہتر ہوا. اور اس کے بعد اب جو بولی لگی ہے تو 135 ارب. جی ہاں 135 ارب روپے. اب عارف حبیب گروپ جو ہے اس نے اسے خرید لیا ہے. وقت چند روز میں فارمیلٹیز پوری ہو جائیں گی. لکی سیمنٹ والے جو ہیں وہ رہ گئے ہمارے, انہوں نے مقابلہ کیا, لیکن بالآخر پھر انہوں نے پتھر جو تھا اسے چوم کر چھوڑ دیا. تو بہرحال اللہ کرے کہ اب یہ ہماری ایئر لائن جو ہے وہ اپنی عظمت جو ہے دوبارہ حاصل کر لے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر تو باقاعدہ یونیورسٹیوں کو پی ایچ ڈی کے تھیسس کرانے چاہیے, جو بزنس مینجمنٹ کے ادارے ہیں, کہ بھئی اس کے زوال کے اسباب کیا ہیں. اور زوال کے اسباب جو ہے, ہم بات تو کرتے ہیں نا, ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے, سیاستدانوں کو فری ہینڈ ملنا چاہیے, اور ملک کے اندر جناب بالکل کسی ادارے کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ جو آپ دیکھیں پی آئی اے میں, جس کو پی آئی اے میں جو کچھ ہوا ہے, یہ اب کس کے آپ ہاتھ پہ کا لہو تلاش کریں. شامی صاحب اس کا مطلب اب تو دستانے بھی نہیں پہنے ہوئے, ہاتھ ننگے نظر آ رہے ہیں, صاف نظر آ رہے ہیں, خون کے دھبے نظر آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا, اور کوئی سیاسی جماعت یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرے ہاتھ پہ خون نہیں ہے. کسی بھی سیاسی جماعت یا کسی بھی حکومت میں جو اب تک آئیں 70 سال میں, ہم کہہ لیں اس میں 70 سال تو نہیں, لیکن جب سے زوال شروع ہوا, کیا کرے نا, ٹھیک ہے, یہ بات ہے. اب اس کے بعد ہے یہ 88 کی دہائی کی, ٹھیک ہے, اس کے بعد جو کچھ ہوا, کوئی حکومت اس قابل نہیں تھی, یا ایبلٹی اس میں نہیں تھی جو اس کو چلا سکتے. نہیں ایبلٹی نہیں تھی, ایبلٹی خراب کرنے کی تھی. یعنی جو اقدامات کیے گئے, جو فیصلے کیے گئے, ایک تو دھکا پیل, ہر وقت حکومت بدل رہی ہے, دھکا پیل ہے, اور کبھی ایک حکومت کبھی دوسری حکومت, 2 سال 1.5 سال کا وزیر اعظم ہے, گھر جا رہے ہیں, پھر کبھی ماشاء اللہ لگ رہا ہے, وزیر اعظم پہ مقدمے چلائے جا رہے ہیں, ہتھکڑیاں لگ رہی. تو ایک تو یہ سٹیبلٹی نہیں تھی, اور دوسرا یہ کہ اس پہ کنسنسس نہیں تھا. نتیجہ یہ نکلا کوئی پالیسی اب آپ فیصلہ کن اقدام کر ہی نہیں سکے, کوئی پالیسی اختیار کر نہیں سکے, اور خسارے میں اضافہ ہوتا چلا گیا. 800 ارب آپ کی سفید ہاتھی بن گیا نا شامی صاحب. سفید ہاتھی بھی چھوٹا لفظ ہے. اچھا, ہاں سفید ہاتھی تو بیچارہ بچہ نظر آتا ہے اس کے مقابلے میں. اور وہ جو اس کا اسی طرح سٹیل مل کا حشر ہوا, جب اس کی ڈی نیشنلائز ہو رہی تھی, اور انہوں نے ہمارے چیف جسٹس افتخار چودھری وہ میدان میں آ گئے, لوگوں نے شور مچا دیا, اور زمین کی یہ قیمت ہے, فلاں یہ قیمت. حالانکہ بھائی یہ اس طرح نہیں ہوتا. مارکیٹ میں جو پیسہ کی ویلیو لگتی ہے اس میں چیزیں بیچنی پڑتی. اگر سٹیل مل اس وقت بک جاتی اور آج وہ ہمیں پروفٹ دے رہی ہوتی, آج ٹیکس اس سے وصول ہو رہے ہوتے, اور آج وہ کھنڈر بن چکی ہے, اور ایک پورا ایک ان کے جو ملازمین ہیں اب موجود ہیں, ان کو بھی شاید اب تک تنخواہیں دی جا رہی ہیں, اور کوئی لینے والا نہیں ہے, کوئی گاہک نہیں مل رہا. ایگزیکٹلی. تو آپ کا پتھر بن چکی ہے آپ کے کمر کا. تو بات یہ ہے کہ ہم نے یہ جو ریاست پاکستان ہے, گویا وہ یعنی ایک چلتا ہوا, ابھرتا ہوا, بلندیوں پہ جاتا ہوا جو ادارہ ہے, اس کو برباد کر دیا. ان لوگوں نے جن کو کہتے ہیں ہمیں عوام کا مینڈیٹ ملا تھا, لوگوں کے نمائندے تھے, اور انہوں نے لوٹ لیا, تاراج کر دیا اپنی بد نظمی سے, بد انتظامی سے, غلط فیصلوں سے, اور قوت فیصلہ نہ ہونے کی وجہ سے. تو اب یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ بوجھ جو ہے, یہ بوجھ ہے نا, جو یہ صنعتیں ہیں جو کمیائی گئی تھی بھٹو صاحب کے دور میں, سو کالڈ, یعنی سرکار نے قبضہ کیا تھا, وہ بلیڈ کر رہی ہیں. اب وہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ بلیڈ کر رہی ہے ان سے, وہ بوجھ اٹھایا نہیں جا رہا. سٹیل مل کا بوجھ الگ آیا, اس کا الگ آیا, دوسرے ادارے جو تھے وہ الگ ہوئے. اور پھر یہ ابھی تو بینک دیکھیں,
बैंक ही संभाले नहीं जा रहे थे, वो खसारे में थे। तो अब वो बैंकों को फिर डी नेशनलाइज किया, अभी बैंक को भी, एमसीबी को भी, और अल्लाह तौबा करके अब वो भी एक प्रॉफिट मेकिंग अदारे हैं। तो बात ये है, लेकिन हुकूमत तो ये भी कहती है ना कि हुकूमत का काम नहीं है कारोबार करना। भाई हुकूमत का काम कारोबार नहीं करना है, सहूलत देना है ना। देखो कोई अदारे अगर कोई चलाने पड़ जाए तो नेक नियति से चलाए भी जा सकते हैं ना। एक ये जो PIA है, ये हुकूमत ने 20 साल चलाया है ना इसको, और बड़ा उड़ान इसकी बुलंदियों की तरफ होती रही। तो यानी आप देखें उसके बाद आपने फिर तनज़्ज़ुल हुआ,